बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सबको निकलना पड़ेगा, सबको ये काम करना पड़ेगा, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की कौम की लड़ाई लड़ रहा है। जब वो 26 करोड़ लोगों के लिए मार खा रहा है तो 26 करोड़ लोग उसे वापस रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? बात यह है कि लोग निकलते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन वो जिस लेवल पे निकलना चाहिए वो काम अभी तक हमने होता हुआ नहीं देखा। और जब लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले उस वक्त गंडापुर साहब ने काम दिखा दिया था, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल दोबारा मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। सुहेल अफरीदी ने कोहाट में अब जलसा किया, जलसा अच्छा था, तगड़ा जलसा था, लेकिन जो पिछले साल वाला मोमेंटम है वो मैं आपको साफ बताऊं वो अभी तक नहीं बना। जो मोमेंटम अली अमीन गंडापुर को बना बनाया मिला था ना, जो ताकत उसे बनी बनाई मिली थी, सुहेल अफरीदी को वो नहीं मिली। सुहेल अफरीदी का आगाज होता है एक ऐसे जलसे से जो अली अमीन अपना आखिरी जलसा करके जाता है। अली अमीन का जो आखिरी जलसा था उसके अंदर तो लोग बात ही नहीं सुन रहे थे, तकरीर ही नहीं सुन रहे थे। पंजाब से लोग गए थे, फिर भी जलसा का कामयाब ये उस तरह जलसा नहीं हुआ था जो पेशावर में अली अमीन आखिरी जलसा करके गया। तो ये मोमेंटम बिल्कुल तोड़ कर चला गया था। सुहेल अफरीदी अब उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, करते करते काफ़ी बेहतरी आ गई है। लेकिन मैं आपको साफ बात बताऊं तो पिछले साल जितना मोमेंटम नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना लिया था। लेकिन बड़े सख्त प्यार आता जब शुरू हो गए। सुहेल अफरीदी ने कहा कि डी चौक से आज़ादी लेकर आएंगे या कफन पहनकर वापस आएंगे। ये बात अली अमीन गंडापुर ने भी की थी, लेकिन गंडापुर साहब अपनी बात पे पूरा नहीं उतरे। वो कह रहे थे मैं कफन लेकर जाऊंगा, कफन पहनकर वापस आऊंगा, मर के वापस आऊंगा, गोली खाऊंगा। लेकिन जैसे ही गोली चली अली अमीन गंडापुर डी चौक से फरार हो गए, बल्कि बहुत पहले ये चौक था वहां से फरार हो गए। फिर उससे पहले जब मुकाबला करने का टाइम था वो पहाड़ियां चढ़ गए। तो गंडापुर साहब ने सारा मोमेंटम ही तोड़ के रख दिया, एतबार ही लोगों का खत्म कर दिया। अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, पहले मौका ज़ाया कर दिया गया। देखिए 2024 में और 2025 में फ़र्क क्या है ये आप समझिए। गंडापुर को ऐसी कौन कौन सी चीज़ों की सहूलत मैसर थी जो सुहेल अफरीदी को आज मैसर नहीं है। सुहेल अफरीदी को ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम क्यों करना पड़ेगा, उसकी वजह बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहली वजह यह है कि 2024 में मौजूदा मिलिट्री रजीम या आसिम मुनीर साहब या शहबाज शरीफ साहब, इनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई यारी नहीं थी। 2024 में ये उतने तगड़े नहीं थे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जितने तगड़े ये 2025 में हो चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो, भारत से लड़ाई नहीं हुई थी। भारत से लड़ाई होती है मई 2025 में और उसके बाद उनके तैयारे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये लगना शुरू हो जाता है कि अब हमें किसी किस्म की बातचीत की या बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है। हमने कारनामा कर दिया, इसी के भरोसे हम बहुत टाइम गुजार देंगे। आसिम मुनीर साहब के पास ये ताकत कभी नहीं थी जो आज है। आज वो फील्ड मार्शल भी है, ताहयात इस्तिस्ना भी है और ताहयात मुराआत भी है, उनको हटाने का तरीक़ाकार भी कोई नहीं है। तो आसिम मुनीर साहब 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अपने तौर पे अपने आप को नाकाबिल तस्खीर बना चुके हैं। उनके दिमाग में तो यही चल रहा है ना, वो तो मेरा रब जानता है कि हकीकत क्या है और किसी के साथ होना क्या है। वो तो एक एक पत्ते के बारे में इल्म रखता है, तो होगा क्या वो तो हमारा रब जानता है। लेकिन वो इस कदर इख्तियारात के मालिक नहीं थे पिछले साल जब गंडापुर था। आज उनके पास बहुत इख्तियारात हैं। फिर चौथा ये है कि तहरीक का मोमेंटम बड़ा बना बनाया मिला था गंडापुर को, बड़ा तगड़ा। जब पहला जलसा हुआ ना तो 10 किलोमीटर तक आवाम ही आवाम थी, यानी जलसागाह तक पहुंचना एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। वो मोमेंटम दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। अली अमीन को बना बनाया मिला था, सुहेल अफरीदी को बनाना पड़ेगा। जलसे में जुनैद अकबर साहब ने कहा कि ये अवाम की अक्सरियत है, ये कोई 2% के मौलवी नहीं है। मौलवियों को इन्होंने भी जवाब दिया ना, जो आपके कहने से आपकी तारीफें करेंगे। ये 26 करोड़ अवाम है जो इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। इमरान खान जिसे जिंदाबाद कहेगा ये जिंदाबाद कहेंगे। इमरान खान जिस पर लानत भेजेगा 24 करोड़ अवाम उस पर लानत भेजेंगे। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा, साथ मौलवियों को रगड़ा भी लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 मौक़ों पर इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी तगड़ी आवाज़ उठाई। एक ये आवाज़ उठाई जून 2024 में। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने उस वक्त ये करार दिया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी और सज़ा बगैर कानूनी जवाज़ के है और ये बैनुल अक़वामी कानून और मुनसिफाना समात के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान को फौरी और गैर मशरूत रिहाई दे और हर्जाना अदा करे, पहले ये कहा था। और अब दिसंबर 2025 में उनका दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है और उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान को मुसलसल कैद तन्हाई और गैर इंसानी और तज़हीक आमेज हालात में रखा जा रहा है, जो तशद्दुद और गैर इंसानी जिल्लत आमेज सलूक के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान फौरी तौर पर इन इक़दामात को ख़त्म करे, यानी इमरान खान को रिहा किया जाए। ये है नाज़रीन। अब मैं आपके सामने एक खबर और रखता हूँ नाज़रीन। ये एक तस्वीर है, ये बहुत ज़्यादा वायरल होगी, इसको देखें आप।
یہ عمران خان صاحب پش اپس لگا رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہے کیا ہوا ہے. بہت سارے صحافیوں نے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے سیاستدانوں نے اس تصویر کو شیئر کیا ہے. مجھے شک ہے کہ یہ تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہے. یہ عمران خان صاحب کی ریئل پکچر شاید نہیں ہے. لیکن اگر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہے نا تو بڑا ہی کوئی کمال آدمی ہے جس نے اس کو بنایا. جس طریقے سے اس نے اس میں کام ڈالا ہے نا وہ بہت ہی کوئی ٹھیک سافٹ ویئر ہے جو استعمال ہوا ہے. لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل اصلی تصویر ہے. بہرحال یہ تو اب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی فیملی بتا سکتی ہے. لیکن یہ ایک تصویر وائرل بہت زیادہ ہو رہی ہے. یعنی عمران خان سے متعلق کوئی جھوٹی چیز ہے، سچی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی خبر ہے، وہ عالمی افق کے اوپر چھا جاتی ہے. پاکستان کے اور پاکستان کے باہر سوشل میڈیا پہ پھر وہی دکھائی دیتی ہے. اس لیول کی مقبولیت عمران خان صاحب انجوائے کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کی مقبولیت ہی ان کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسی ڈر سے عمران خان کو باہر نہیں آنے دیتی کہ یہ آدمی جیل سے باہر پاؤں رکھے گا اور ملک اس کا ہو جائے گا، پھر ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پھر یہی فیصلے کرے گا، ہمیں عمل درآمد کرنا پڑے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے، اچھی طرح جانتی ہے. ناظرین اب یہ کوئی میجر مروت ہے، یہ اس کا اکاؤنٹ ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ جناب میجر مروت، اس نے یہ ایک ٹویٹ کر دیا اور یہ ایک جعلی ٹویٹ کر دیا جس میں لکھا ہے قبائلی پشتون عمران خان کے لیے اپنے بچے بھی مروا سکتے ہیں، بس ہم ان کو اشارہ کریں. علیمہ خان جناب اس کے اندر لکھا ہوا ہے. پاکستان کا تجارتی خسارہ کتنا بڑھ گیا ہے یہ دیکھیں ذرا خبر. آپ پاکستان کی پہلی سمائی ہے ابھی جو مکمل ہوئی ہے، یعنی جون میں آپ کا بجٹ سیشن ہوتا ہے تو پھر جولائی، اگست اور سپتمبر یہ آپ کی پہلی سمائی ہوتی ہے. اکتوبر کا مہینہ اس وقت چل رہا ہے. تو جو پہلی سمائی ہے اس میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 9.4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. اندازہ کیجئے آپ، 3 مہینے کے اندر پاکستان کا تجارتی خسارہ انہوں نے پہنچا دیا 9.4 ارب ڈالر تک. یہ تجارتی خسارہ کیا ہے ذرا اس کا آپ اندازہ کر لیجئے. یہ جو چیزیں آپ دنیا سے پاکستان میں منگواتے ہیں اور جو چیزیں آپ پاکستان سے بنا کر دنیا میں بھیجتے ہیں، جو منگواتے ہیں وہ امپورٹس ہیں، جو بھجواتے ہیں وہ ایکسپورٹس ہیں. تو ان کے بیچ میں جو عدم توازن پیدا ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے آپ کا تجارتی خسارہ. پاکستان کے پاس پیسہ ہے نہیں اور تجارتی خسارہ کم دکھانے کے لیے جھوٹے اعداد و شمار یہ اکثر دیتے رہتے ہیں. لیکن پہلی ایک سمائی کے اندر جو پاکستان کا تجارتی خسارہ ہے وہ 9.4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. اب جتنے بھی سائنسدان لگے ہوئے ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، جنہوں نے بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، جنہوں نے SIFC بنائی تھی، وہ ذرا اب بتائیں قوم کو کہ آپ نے کیا بیڑا غرق کیا پاکستان کی اکانومی کا. اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل عسکری قیادت اور باقی لوگ CM وغیرہ بھی تھے مختلف صوبوں کے، یہ اجلاس میں تھے. انہوں نے خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ سانحہ مرید کے کیوں وہاں پہ سراہا گیا جو مرید کے اندر ہوا، بلکہ یہ کہا گیا کہ پنجاب حکومت کی تقلید کرنی چاہیے، ساروں کو NG تون کے رکھو. اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ سافٹ سٹیٹ کا جو امیج ہے اسے ختم کر کے ہارڈ سٹیٹ کی شناخت بنانی ہوگی پاکستان کی، تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اب کسی کی خیر نہیں ہے. اندازہ کریں آپ. اور میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو تحریک لبیک کے خلاف خوفناک آپریشن کر کے ایک پیغام دے دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے مخالفت کی یا مزاحمت کی اسرائیل اور پاکستان کے ریلیشنز پہ یا پاکستان کی بدلتی ہوئی پالیسی پر، تو اس کے خلاف وہ کیا جائے گا جو یہاں پہ مرید کے میں کیا گیا. یہ ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے ریاست کی جانب سے. ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا، تحریک لبیک ساری کی ساری غائب ہو گئی. یہ پاکستان تحریک انصاف کو تانے دیتے رہے 3.5 سال تک. میں کو تانا نہیں دے رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کا نظام کہ تحریک انصاف کو شاباش یہاں ملنی چاہیے کہ 3.5 سال سے زیادہ ہو گئے انہوں نے بہت مار کھائی. 4.25 سال ہونے والے، تباہی پھیر دی ان کی انہوں نے. لیکن آج بھی تحریک انصاف ریزسٹ کر رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے، مزاحمت کر رہی ہے. جبکہ تحریک لبیک کو 1 ہفتہ ہوا ہے بھی صرف اس لڑائی میں اترے ہوئے. 1 ہفتہ پہلے ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا اور تب سے لے کر اب تک اب کوئی بندہ نہیں ملتا جس سے آپ بات کریں. میں سارا دن کوشش کرتا رہا ہوں کہ تحریک لبیک کے کوئی ذمہ داران میرے متھے لگے، میں ان سے پوچھوں کہ جناب بتائیں صورتحال کیا ہے. اور کوئی تو کچھ بتائے نا، کوئی نظر نہیں آتا، نہ سوشل میڈیا پہ نہ میڈیا پہ. جن کے نمبر تھے وہ بھی سارے غائب ہیں. جن لوگوں سے رابطہ کرو وہ کہتے ہیں جی کوئی رابطے میں نہیں. صحافیوں سے کہا، انہوں نے کہا جی سبھی غائب ہیں، سارے کے سارے انڈر گراؤنڈ ہو گئے. تو تحریک انصاف نے اپنی پسلی ثابت کی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جن کو ہمیشہ تانے دیے جاتے تھے. اب ناظرین شہباز شریف صاحب نے اس موقع پہ ایک بڑی عجیب و غریب بات کی. اب بڑا غصہ آئے گا کئی لوگوں کو جب میں یہ بات کروں گا، لیکن مجھے یہ بات کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ میں یہ بات نہیں کروں گا نا تو زیادتی ہو جائے گی. شہباز شریف نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. شہباز شریف صاحب آپ قوم کے بحاق پہ بات نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ قوم نے آپ کو مسترد کیا ہے. آپ عاصم منیر صاحب کے بحاق پہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے. قوم نے آپ کو مسترد کیا، آپ کو ووٹ نہیں ڈالے، لہذا آپ قوم کے بحاف پہ کوئی بات نہ کریں کہ میں قوم کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں.
قوم کس بات پہ خراج تحسین پیش کر رہی ہے؟ ذرا چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیا قوم 9 مئی پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے یا 26 نومبر پر؟ سانحہ مریدکے پہ خراج تحسین پیش کر رہی ہے یا 8 فروری 2024 کے الیکشن چوری کرنے پر؟ جبری گمشدگیوں پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے یا معیشت کی مکمل تباہی پر؟ ظلم، جبر اور فسطائیت پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے یا دہشت گردی میں بے پناہ اور خوفناک اضافے پر؟ غربت اور مہنگائی میں بے پناہ اضافے پر یا عدت جیسے گھٹیا کیسوں کے اوپر قوم خراج تحسین پیش کر رہی ہے؟ یا پھر اسرائیل کے بارے میں جو ہم نے پالیسی بدلی ہے اس پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے؟ پاکستانیوں کے ملک چھوڑ کر جانے پر 30 لاکھ آدمی پاکستان چھوڑ کر چلا گیا، یا پھر سرمایہ پاکستان سے لگاتار بیرون ملک جانے پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے؟ گندم کے سکینڈل پر یا چینی کے سکینڈل پر یا بڑھتے ہوئے ڈرون حملوں پر اور روز گرتی ہوئی لاشوں پر کس چیز پر پاکستان کی قوم خراج تحسین پیش کر رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب، پاکستان کے کئی علاقوں کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے، 30 لاکھ پاکستانیوں نے ملک چھوڑ دیا ہے، خطے میں سب سے کم ہماری انکم ہوتی چلی جا رہی ہے، غربت پاکستان آدھا جو ملک ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے جا رہا ہے، اور دنیا کے بدترین پاسپورٹ کی فہرست میں ہم شامل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر جو سابق وزیر اعظم ہے اس کو جیل میں ڈالنے پر قوم خراج تحسین پیش کر رہی ہے، یا پھر افغانستان جیسے ہمسائے سے بھی تعلقات بگاڑنے پر خراج تحسین پیش